صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YADDE_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفاء سے آج کا خاص وظیفہ سورۃ الکوثر کی خاصیت۔ کئی برکتیں ہیں سورۃ الکوثر کی، ایک خاص جو اس کی برکت ہے وہ یہ بھی ہے کہ جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتی ہو، تو اگر وہ شخص اس سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کو 700 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد 41 دن تک 700 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی اور ہمیشہ ان کا نام جاری رہے گا۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے، جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، اولاد پیدا ہوتی ہو اور بس بچپن میں ہی وفات پا جاتی ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ 41 دن تک روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر 700 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی اور ہمیشہ ان کا نام جاری رہے گا۔ یعنی اس سورہ مبارکہ کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اولاد بھی زندہ رہے گی اور وہ بہتری اور بھلائی کے کام کرے گی اور ان کا نام ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ بالکل اس حوالے سے اولاد فوت ہو جاتی ہو، زندہ نہ رہتی ہو، تو یہ لازمی 41 دن تک 700 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھی، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بے اولاد ہو اور اولاد نرینہ چاہتا ہو، ان کے لیے یہی سورۃ الکوثر 111 مرتبہ روز پڑھی جائے، میاں بیوی دونوں پڑھیں اور جب تک مقصود حاصل نہ ہو پڑھتے رہیں۔ 111 مرتبہ روزانہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور میاں بیوی دونوں نہ پڑھ سکتے ہوں تو دونوں میں سے ایک لازمی کوئی نہ کوئی پڑھے، دونوں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا، اولاد نرینہ سے نوازے گا، اور اس کے علاوہ اس سے سورہ کوثر پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، حوض کوثر، خیر کثیر، برکتیں تمام عطا فرمائی، نعمتیں۔ تو جب ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتوں و برکتوں کا نزول ہوگا۔ تو بالکل سورۃ الکوثر کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ یہ 2 طریقے جو میں نے عرض کر دی ہے، ان طریقوں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اولاد کے لیے اور اولاد کے زندہ رہنے کے لیے۔ آپ کو ضرورت ہے آپ اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین سامعین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ آپ کا اسم گرامی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آپ چوتھی شہزادی ہیں، سب سے چھوٹی لاڈلی شہزادی ہیں، اور بہن بھائیوں میں آپ
چھٹے نمبر پر ہیں سبھی بہن بھائیوں میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کی جو 6 اولادیں ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں تھیں، جن میں سے 2 شہزادے اور 4 شہزادیاں یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کے بطن اطہر سے متولد ہوئے، ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے شہزادے، پہلے شہزادے، پہلی اولاد وہ سیدنا قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 29 برس تھی، ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارکہ تقریباً 44 برس تھی۔ یہ پہلے شہزادے ہیں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ پھر ان کے بعد جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارکہ 45 برس اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 30 برس تھی، تو اس موقع پر سب سے پہلی شہزادی، دوسری اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی، اور پہلی شہزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی، ان کی ولادت باسعادت ہوئی سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ پھر ان دونوں ہستیوں کی تیسری اولاد اور دوسری شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، ان کی ولادت باسعادت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ تقریباً 33 برس تھی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مومنوں کی پہلی ماں، ان کی عمر مبارکہ تقریباً 48 برس تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی تیسری شہزادی اور چوتھی اولاد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان کی ولادت باسعادت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 34 برس اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارکہ 49 برس تھی۔ پھر چوتھی اور سب سے چھوٹی شہزادی اور 5ویں اولاد بعض روایات کے مطابق ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور بہن بھائیوں میں 5ویں نمبر پر ہیں، اور بہنوں میں یہ 4تھے نمبر پر ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا۔ اب بعض روایات میں ان کی ولادت کا سال جو ہے 35 بنتا ہے، جب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارکہ 35 برس تھی، اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارکہ 50 برس تھی۔ اور بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت فرمانے کے بعد ان کی ولادت کا ذکر کیا، یعنی 1 سنہ نبوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارکہ 41 برس تھی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارکہ تقریباً 56 برس تھی۔ یہ 5ویں اولاد، چوتھی شہزادی۔ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی اولاد، جو کہ دوسرے صاحبزادے بنتے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، سیدنا عبداللہ، ان کی ولادت باسعادت ہوئی نبوت، اعلان نبوت کے ہی بعد۔ اب جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، چونکہ سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ بھی بچپن میں وصال پا گئے، تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تقریباً 16-17 برس کی عمر میں وصال پا گئے۔ تو اس موقع پر کفار مکہ، عاص بن وائل، اس طرح کے لوگ، انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ نازیبہ لفظ بولا کہ آپ ابتر ہو گئے، یعنی آپ کے صاحبزادے پہلے بھی وصال پا گئے، یہ بھی وصال پا گئے۔ تو یہ عرب کا ایک رواج تھا کہ جس کے نرینہ اولاد یعنی بیٹے نہ ہوتے یا چلے جاتے دنیا سے، وہ ابتر کہہ دیتے۔ ان کی اپنی ایک جاہلانہ سوچ تھی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے یہ تنقیصانہ گستاخانہ کلمہ بولا، تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر سورۃ الکوثر کا نزول فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، حوض کوثر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمائی، کثرت عطا فرمائی، ہر چیز کی نعمتوں کی کثرت عطا فرمائی، فضائل و کمالات کثیر عطا فرمائے، اور ایک معنی یہ بھی کہ ہم نے آپ کو اولاد بھی کثیر عطا فرمائی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، فرمایا بے شک آپ بے نام و نشان نہیں، آپ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے منصب پر فائز ہیں کہ آپ کے لیے تو ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بھی اولا ہے، پہلے سے بھی فضیلتوں میں عظمتوں میں بڑھ کر ہے۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ فرماتا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے چرچے بلند فرما دیا، آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہے، بلند تھا اور بلند رہے گا، بلند ہوتا رہے گا، بلند سے بلند تر ہے اور تھا اور ہوتا رہے گا، اور ہر آنے والی گھڑی میں پہلے سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے ہو رہے ہیں، آپ کی ذات بابرکات پر آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں اللہ رب العزت کا ذکر موجود ہے، قرآن میں، نماز میں، اذان میں، اقامت میں، کلمے میں، وہیں متصلاً ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک موجود ہے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ ذکر کا ذکری، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، کہ جب کوئی آپ کا ذکر کرے گا وہ یوں ہی ہے جیسے میرا ذکر کرتا ہے، اور جب ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں یا سلام بھی عرض کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، تو اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر، اللہ کا ذکر، تو یہ بھی اللہ کا ذکر۔ پھر سلام پڑھیں تو السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام، اب درود و سلام اس میں دونوں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، تو جہاں بھی ذکر کریں گے اے اللہ کے رسول، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض ہو، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کا ذکر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ بہرحال خیر کثیر جو کوثر فرمایا، ایک معنی اس کا یہ کہ ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی، حوض کوثر بھی اس کا معنی، فضائل و کمالات میں میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا، سید البشر، سید الانبیاء والمرسلین، نوریوں کے بھی سردار، خاکیوں کے بھی سردار، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بھی سردار، حتیٰ کہ تمام کائنات کے سردار، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر سی بات یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد سب سے بزرگ و برتر، افضل و اعلیٰ، برتر و بالا، عظمت رفعت اور شان والے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان وراء الورا، ہم اپنی ناقص علم، ناقص فہم، عقل کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت شان عطا فرمانے والا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ اللہ کی قدرت کو ہم پیمانوں سے پیمائش نہیں کر سکتے کہ اتنی قدرت ہے اللہ کو، اتنا عطا فرماتا، اتنا نہیں عطا فرماتا، اور دینے والی ذات اللہ کی، لینے والی ذات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وراء الورا شانیں ہیں، ہم وہی بیان کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں، جو ہمارے عقل میں آتی ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں ان سے بھی بلند و بالا ہیں۔ اسی لیے امام شرف الدین بوصیری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام اعزازات، کمالات، معجزات، فضائل، تمام فضیلتوں سے نوازا، ہر شان آپ کی شان ہے، دو شانوں کے علاوہ،
وہ دو شانیں آپ کی نہیں ہیں، وہ صرف وہ اللہ ہی ان میں سے ایک تو اللہ کی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ کوئی شرک کرے تو اس کے لیے ہے۔ پہلا بھی اگر کسی کو ساتھ شامل کرے گا تو شرک کرے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ وہی ہے وحدہ لا شریک، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی رب ہے، اور دوسرا آپ ابن اللہ نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں۔ یہ دو کوئی بھی اگر کہے گا آپ کے بارے میں، یا کسی بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں، یا کسی بھی شخصیت، کسی بت، کسی بھی چیز کے بارے میں کسی کو الہ بنائے گا، مستحق عبادت یا واجب الوجود بنا دے گا، یعنی اللہ کا بیٹا بنا دے گا، تو وہ مشرک ٹھہرے گا، وہ کافر ٹھہرے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں ہیں، اور ہر بندہ مومن یہ جانتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام شانیں عطا فرمائیں۔ اب کوثر جو اولاد کثیر ہے، اس حوالے سے سورہ کوثر کا آج کے موضوع کے ساتھ جو خاص تعلق ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام شہزادے شہزادیاں، 7ویں شہزادے جو ہیں، 7ویں اولاد، وہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے مدینہ طیبہ میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور وہ بھی 16-17 ماہ یا 2 سال کے تھے تو وصال پا گئے۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بظاہر صاحبزادے جوان نہ ہوئے، اس میں حکمت تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اگر صاحبزادے جوان ہوتے تو نبوت تو نہیں تھی، اور یہی حکمت تھی کہ وہ ان کا بچپن میں وصال ہو گیا۔ تو اب جوان ہوتے، نبوت نہ ملتی، پھر بھی اس طرح کے لوگ جن کا کام ہی اعتراض کرنا ہے، تنقیص کرنا، جیسے کفار مکہ کیا کرتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل اور دیگر بدبخت لوگ، تو وہ پھر دوبارہ انگلی اٹھا سکتے تھے کہ جی پہلے نبیوں کے تو اکثر بیٹے بھی نبی ہوتے تھے، تو ان کے بیٹے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی، چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں، اس لیے آپ کے صاحبزادگان جو ہیں وہ بچپن میں ہی شہزادگان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال پا گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد پاک موجود ہیں، اور اولاد کثیر، اسی سورہ کوثر میں اللہ نے فرما دی اولاد کثیر عطا فرمائی۔ وہ سیدہ طیبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جو اولاد پاک ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کے لیے بالخصوص کہ یہ میرے بھی شہزادے ہیں، یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، میرے بھی بیٹے ہیں۔ اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ تمام لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ ان سے چلی، اور میری نسل جو ہے وہ علی المرتضیٰ ان کے صلب میں رکھی گئی۔ تو یوں سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما، ان کی اولاد پاک، وہ ان کی اولاد پاک تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطرت ہیں، اولاد پاک میں شامل ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان دونوں شہزادوں کو اپنا بیٹا فرمایا، قرآن نے بھی یہی فرمایا۔ تو یہ اس گھرانے کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی یہ بھی شان ہے کہ آپ کی اولاد وہ حقیقت میں، جہاں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد ہیں وہ والد گرامی ہیں، والدہ ماجدہ ہیں، وہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نانا جان بھی ہیں، اور چونکہ ان کو بیٹے فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ یوں سمجھیے کہ اولاد پاک میں شامل ہیں، اور انہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک چلی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور پھر یہ خیر کثیر بدبختوں نے تو یہ کہہ دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی ان کی اولاد نہیں رہی، بے نام و نشان ہو گئے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ بے شک آپ کے یہ دشمن جو ہیں یہی ابتر ہوئے، بے نام و نشان ہوئے۔ آج کوئی بتائے کہ کہیں کوئی ابو جہل کے بارے میں جانتا ہو کہاں قبر ہے، یا کوئی وہاں جاتا ہو، یا بڑے وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہوں یا اسے یاد کرتے ہوں کہ بڑا اچھا تھا یا فلاں، نہیں۔ ہاں
برے لفظوں سے ہی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ عاص بن وائل، دیگر ابو لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، سورہ مبارکہ نازل ہوگی۔ تو یہ کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ ٹوٹ گئے، ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، تو اللہ فرماتا ہے اسے اس کا مال و دولت اس کے کسی کام نہیں آیا۔ اور اسی طرح سیصلی نارا ذات لہب، کہ لہب جو ہے عن قریب وہ جس میں آگ میں داخل کیا جائے گا، وامرأتہ، اور اس کی عورت بھی جس کی کنیت ام جمیل تھی، حمالۃ الحطب، لکڑیوں کے گٹھے اٹھانے والی، رسیوں کے، اور پھر فی جیدہا حبل من مسد، وہ پھونکیں مارنے والی، یعنی جادو کرنے والی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنے والوں کا تو ایسا انجام ہوا۔ ہاں، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد کثیر عطا فرمائی، انہی ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کی اولاد پاک کی صورت میں۔ اور یہ بھی انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر۔ پھر جہاں شہزادوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادے فرمایا، وہیں قرآن نے بھی یہی فرمایا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ نجران کے عیسائی پادری، اسقف اعظم، ان کے تمام لوگ، وہ 60-70 لوگوں کا وفد آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام ہی کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر اپنی روح وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اپنی روح اس میں پھونکی، اللہ فرماتا ہے میں نے روح پھونکی۔ اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی بن باپ اور بن ماں کے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بن باپ کے ہیں، اور اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص روح پھونکی گئی، کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، لیکن ابن اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، عام بندے بھی نہیں، مقرب، برگزیدہ، چنیدہ، پسندیدہ، منتخب بندے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں شامل ہیں، اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام میں بڑی شان والے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، بڑے معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران میں، دیگر صورتوں میں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں مٹی کی مورد پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہو جاتا ہے، میں نابینا کو بینا کرتا ہوں، برس والے کوڑی کے مریض کو شفا یاب کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات، یہ شان عطا فرمائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے لوگوں سے یہ کہا، فرمایا کہ اگر تم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے اللہ کا بیٹا کہتے ہو بن باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو بن ماں اور بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ تو ابن اللہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس موقع پر عیسائیوں نے اس بات کو جان لیا کہ واقعتاً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، لیکن عہدہ، منصب، روپیہ، پیسہ، مال و دولت جو انہیں اس علاقے سے، ان لوگوں سے مل رہے تھے، ان کے چھن جانے کے خوف کی وجہ سے حق کو قبول نہ کیا، اسلام قبول نہیں کیا، اور پھر مباہلے کے لیے تیار ہونے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، آپ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم آ جانے کے بعد، ان تک حق پہنچ جانے کے بعد، اب دلیل ان کو مل چکی ہے، لیکن اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے اور پھر بھی چیلنج کر رہے ہیں یا مقابلے میں آ رہے ہیں، تو پھر ان سے آپ فرما دیجئے کہ آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی لے آؤ، ہم بھی اپنی خواتین کو لے آتے ہیں، تم بھی لے آؤ، ہم بھی اپنے خود آتے ہیں، تم بھی آؤ۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کرتے ہیں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں، جو جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔
یہ مباہلہ ہے۔ اب اس حوالے سے احادیث مبارکہ کی کتب اور تفاسیر میں حتیٰ کہ در منصور میں بھی بالخصوص یہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اس مباہلے میں جہاں عام طور پر یہ ذکر کیا جاتا ہے بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، یہ اس مباہلے کے وقت موجود ہیں، اور مفسرین محدثین نے تفصیل کے ساتھ کلام کیا۔ در منصور میں بھی موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی ونساء نام ہے، جب اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اپنی خواتین کو، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی بیویوں بیٹیوں کو لے آتے ہیں۔ اور بالخصوص نساء سے مراد قرآن مجید فرقان حمید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی لیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نساء یعنی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو یہاں پر مفسرین نے، علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ساتھ تھیں، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی تینوں شہزادے وصال پا چکے تھے، اور بڑی تینوں شہزادیاں بھی، یہ 9 یا 10 ہجری کا واقعہ ہے، تو 9 ہجری تک، اس واقعے سے پہلے تک تینوں شہزادیاں بھی وصال پا چکی تھیں، تو ایک شہزادی تھیں، اور انہی کے 2 شہزادے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں وہ بھی۔ بہرحال نجران کے جو نصارہ تھے انہوں نے ان ہستیوں کو دیکھا، بعض روایت میں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ نورانی ہیں صورت ہستیاں، ان سے مباہلہ مت کرو۔ ان کے اسقف اعظم نے کہا، بڑے پادری نے، لارڈ بشپ نے، کہ ورنہ تم مٹ جاؤ گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آج ہی ہم سے مباہلہ کر لیتے تو یہ 1 سال میں روئے زمین سے مٹ جاتے، ان کے جنگلوں میں آگ لگ جاتی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی، چرند پرند تک۔ تو یہ اس خانوادے کا ذکر ہو رہا ہے، اسی خانوادے میں سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ آپ بھی شامل ہیں۔ اور پھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت تطہیر اگرچہ براہ راست مومنوں کی ماں، مومنوں کی تمام مائیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی بھی مائیں ہیں، ان کی شان بیان کر رہی ہے، لیکن اس میں اہل بیت میں جہاں امہات المومنین رضی اللہ عنہن شامل ہیں خصوصیت کے ساتھ، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گھرانہ شامل ہے۔ خاص طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو اپنی چادر مبارکہ میں لیا، اور ان کے لیے بھی خاص طور پر فرما دیا کہ یہ بھی میرے خاص اہل بیت ہیں۔ تو یوں یہ سبھی ہستیاں بڑی عظمت، رفعت اور شان والی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں رہیں، مکہ المکرمہ میں اپنی والدہ ماجدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے زیر پرورش رہیں، اور اپنی تینوں بڑی جو ہمشیرگان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی دیگر جو شہزادیاں ہیں تینوں، ان کے ساتھ، اپنی ہمشیرگان کے ساتھ، اپنی بہن سگی حقیقی بہنوں کے ساتھ رہیں مکہ المکرمہ میں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا پہلے عقد ہوا، پھر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا پہلے جو ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ سے، پھر مدینہ طیبہ میں سیدہ رقیہ ان کا وصال ہوا تو سیدہ ام کلثوم ان کا عقد ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے، اور 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا عقد ہوا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے۔ تو یوں یکے بعد دیگر ان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادیوں کے عقد بھی ہوئے، لیکن ایک وقت مکہ المکرمہ میں ان چاروں شہزادیوں نے اکٹھے گزارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ مبارکہ میں، اور پھر بالخصوص شیب ابی طالب میں وہ وقت بھی سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا ان 2 حقیقی بہنوں نے آپس میں گزارا۔ اس موقع پر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھیں، اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ
حبشہ کی جانب ہجرت کر چکی تھیں، تو ان مشکل حالات میں بھی انہوں نے، ان شہزادیوں نے اپنے والدین کا، کائنات کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خیر النساء، کائنات کی بہترین خواتین میں سے ایک خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کا ساتھ دیا، اور اگرچہ کم عمری ہے لیکن تمام مشکلات، مصائب، تکالیف کو برداشت کیا۔ کئی کئی دن فاقے کی نوبت، کھانے پینے کو میسر نہیں، کبھی درختوں کے پتے کھائے جا رہے ہیں اور کبھی فاقے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ عالم بھی، یہ وقت بھی گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فقر کو اختیار فرمایا۔ پھر اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز کے دوران مکہ المکرمہ میں یا بعض روایات میں ان کی اوجری پھینکتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فوراً جاتی ہیں اور اسے برا بھلا بھی کہتی ہیں، اور وہ اوجری بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اتارتی ہیں۔ یہ محبت کا انداز والدین کا بیٹیوں کے ساتھ اور بیٹیوں کا والدین کے ساتھ، ان ہستیوں کی جب ہم زندگیاں، مبارک زندگیاں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے، جب ہم ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو مقصود یہ ہوتا ہے ان کی محبت، یہ تو ہے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، ان کی محبت ہمارے لیے لازمی ہے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت، ان کی زندگیاں پڑھیں، اور امہات المومنین رضی اللہ عنہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں، نواسیاں، جو خواتین اسلام میں بڑے اعلیٰ مقام و مرتبہ پر فائز ہیں، ان کی سیرت مبارکہ، جو ان کی جو زندگیاں ہیں، مبارک زندگیاں ہیں، یہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، بیویوں کو پڑھائیں، اور ہماری ماؤں نے یہ پڑھی ہوں وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں۔ تو یوں حقیقت یہ ہے، ہماری یہ زندگی چند روزہ ہے، حتیٰ کہ ایک سانس کی اگر غور کیا جائے، ایک سانس کی زندگی ہے، وہ بھی سانس ہمیں نہیں معلوم کہ آئے گا یا نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لیکن ہم دنیا کے معاملات اور دیگر چیزوں میں پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، جد و جہد اور کوشش اور سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ حدود اللہ میں رہتے ہوئے بالکل کریں، منع نہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم جن ہستیوں کو، جو ہستیاں ہمارے لیے حقیقی معنوں میں مشعل راہ ہیں اور تھیں اور رہیں گی، اور خواتین اسلام کے لیے یہی ہستیاں امہات المومنین، صحابیات، اہل بیت کرام کی یہ خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں، نواسیاں، اہل پاک، اسی طرح امت کی دیگر جو نیک اللہ کی بندیاں، اللہ کی ولیہ خواتین ہیں، تو ان کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کا کردار، یہ آج کی ہماری خواتین اسلام، ہماری مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، مسلمان بیویوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ آج کا جو ایک میڈیا کی یہ لغار ہے، ڈراماز، فلمز اور پتہ نہیں کیا کیا، پھر انٹرنیٹ کی دنیا اور سوشل میڈیا اور یہ لا یعنی کاموں میں پڑھنے کے، ہم ان عظیم ہستیوں کی سیرت پر مشتمل مستند اتھینٹک کتب پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، تراجم پڑھیں، احادیث مبارکہ میں ان کے فضائل پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، پھر جو خواتین اسلام ہیں وہ عالمات کے پاس جائیں، مستند جو عالمات ہیں اور جو ہر ایک کے حوالے سے محبت کا درس دینے والی کسی بھی ہستی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام اور دیگر جو بھی مقدسات ہیں ہستیاں، ان کے حوالے سے کوئی غلط بات کرنے والی نہ ہوں، کسی کے بھی حوالے سے، ان کے پاس ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بیٹھیں۔ حتیٰ کہ اب تو اگر نیٹ سے ہی پڑھنا ہے تو مستند جو کتب ہیں وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، PDF میں مل جاتی ہیں چیزیں، وہ پڑھیے۔ تو اصل ضرورت یہی ہے، آج ہم جب ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو پھر یہ صرف
رسمی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب ہم ان کا ذکر پاک کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سے ہمارے دلوں کو ایمان کو تقویت اور جلا حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تنزل الرحمت عند ذکر صالحین نیک جو اللہ کے نیک بندے ہیں، بندیاں ہیں، اللہ کے نیک جو لوگ ہیں، ان کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ رحمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن ان رحمتوں کا تسلسل یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہر لمحے ہمیں وہ رحمتیں حاصل رہیں۔ تو اس کے لیے خواتین اسلام کے لیے یہی طریقہ ہے، سیرت امہات المومنین وہ پڑھیں، سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا پڑھیں، سیرت صحابیات پڑھیں، اسی طرح اللہ کی جو ولیہ گزری ہیں، رابعہ بصری ہیں، دیگر ہیں، ان کی سیرتیں پڑھیں، تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ گھر کے معاملات کیسے سر انجام دینے ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، پھر صحابہ کرام، اہل بیت کرام، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی سیرتیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ تو تمام مسلمانوں کے لیے، مرد و خواتین کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو بس آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صرف زبانی کلامی مسلمان نہ بنے، میں آپ ہم سب کوشش کریں کہ اپنی موت کو، قبر کو، آخرت کو یاد کرتے ہوئے اپنی یہ زندگی بہتر بنا لیں، جو کہ آخرت میں یہاں جو بیج بوئیں گے وہی وہاں ہمارے کام آئے گا، اور اپنے آپ کو ایمان کے حوالے سے کامل کر لیں، اعمال صالحہ میں کوشش کریں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایمان کامل والا بنا دے، اعمال صالحہ بجا لانے والا بنا دے، امت مسلمہ کی خیر خواہی، مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی اور بھلائی کا چاہنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے، ہماری عیب پوشی فرمائے، اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے امت مسلمہ کو دوبارہ کھویا ہوا مقام و مرتبہ عطا فرمائے، قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین سے دوری تمام امراض اور مسائل اور مشکلات کی وجہ ہے، اور دین کو اپنا لینا، حقیقی معنوں میں دین کی حقیقی تعلیمات کو اپنا لینا، یہی تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا اللہ تعالی ہمیں ہمارے ان دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں، رانا بلال صاحب میاں والی سے بلانگ کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ ساجد صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں خواب میں کسی سے ملنے کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ جی فوت شدہ اپنے دوست احباب رشتہ دار یا والدین وغیرہ کو خواب میں دیکھنے کہ یہ چند ایک وظائف ہیں، 2-3 وظائف آپ ان کو سماعت کر لیجئے۔ ایک یہ کہ سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، 30ویں پارے میں ہے۔ اس سورۃ التکاثر کو شب جمعہ، یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب 113 مرتبہ پڑھنے سے مردے کی، فوت شدہ کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی۔ ایک تو یہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ التکویر، اذا الشمس کورت، یہ بھی 30ویں پارے میں ہے۔ اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر تصور کر کے سو جائیں، جسے خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ 3 راتوں تک یہ کام کریں، یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 3 راتوں میں مراد پوری ہوگی۔ ایک لسنر ہیں، انہوں نے کہا لقمان بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک پریشانی بہت بے چین کر رہی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے قسم لی تھی کہ تم ہمسائی عورت سے بات کرو گے تو مجھے طلاق ہو جائے گی، اور اس نے کہا تھا ٹھیک ہے۔ کہتی میں
اس نے کہا تھا ٹھیک ہے میں بات نہیں کروں گا، لیکن یہ کہتی ہیں کہ کل ہماری ان سے لڑائی ہوئی تو میرے شوہر انہوں نے اس کے ساتھ ایک دو باتوں کا جواب دیا، تو کیا مجھے اب طلاق ہو گئی؟ پلیز مجھے اس کا جواب ضرور دے ابھی۔ جی میں مختصراً عرض کرتا ہوں اس حوالے سے، جو اس طرح کے کریٹیکل معاملات ہوتے ہیں سنجیدہ نوعیت کے، بالخصوص یہ طلاق اور اس طرح کے، ان میں کوشش یہ کی جائے کہ آپ دارالافتاء اہل سنت اس کے ساتھ رجوع کریں، یعنی جو مفتی صاحب بیٹھ کر مکمل آپ ریٹن شکل میں یا اپنی مکمل صورتحال تمام اس کے جزیات وہ وہاں بیان کریں، خود جائیں، آپ کے شوہر بھی ساتھ ہوں، وہ مکمل تفصیل سے آپ کی بات سنیں گے، سارا معاملہ دیکھیں گے، اس کے مطابق جو درست رہنمائی ہے شرعی جو ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے۔ بعض کا یوں ہوتا ہے کہ یہاں پر پروگرام میں مختصر سا سوال پوچھا جاتا ہے، اس کا مختصر سا جواب دیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کے لیے یہی عرض کروں گا کہ آپ دارالافتاء سے وہاں کم از کم اپنے شوہر کو بھیج دیں، خود بھی جا سکتے ہیں تو چلی جائیں، مفتی صاحب جو فتویٰ لکھتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، ان کے پاس جائیے۔ جامعہ قادریہ میں جا سکتی ہیں، جامعہ رضویہ میں جا سکتی ہیں، تو جامعہ امینیہ، جامعہ معینیہ، یہ ہمارے یہاں فیصل آباد میں چند ایک بڑے جامعات ہیں، تو جہاں جو مفتیان کرام تشریف فرما ہیں ان سے مکمل تفصیل سے آپ پوچھیے، مکمل رہنمائی کریں گے۔ جو آپ نے مجھے یہ لکھ کر بھیجا اس میں اس کی بھی وضاحت نہیں ہے کہ انہوں نے آپ نے قسم لی تھی تو 1 طلاق کا کہا، 2 کا، 3 کا مطلق کہا، یعنی 3 ہی کا کہا، یہ ساری ڈیٹیل کی بھی ضرورت ہے، تو آپ دوبارہ ڈیٹیل سے لکھ بھیجیں، میں مزید اس پر آپ کو کچھ عرض کروں گا اس کے مطابق، اور بہتر یہی ہے کہ آپ فتویٰ بھی اس حوالے سے لے لیجئے، اس سے مکمل آپ کی رہنمائی اور تسلی بھی ہو جائے گی۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں اچھا پروگرام ہے اور بہت رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ جی آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، میری بیٹی کا نام ہم نے عنایہ نور رکھا ہے، اس کا معنی بتا دیں۔ شہباز صاحب ہیں بکھر سے۔ جی عنایہ اللہ کی عنایت، اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، نور روشنی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نام، کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ امہات المومنین، صحابیات، اہل بیت کرام، جو عظیم خواتین ہیں ان کے نام کی نسبت سے نام رکھیں گے، انشاءاللہ برکت بھی حاصل ہوگی۔ بیٹی جو ہے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کہ انہی ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والی بھی ہوں گی۔ بہرحال یہ نام بھی ٹھیک ہے۔ ایک اور لسنر کہتے ہیں کہ السلام علیکم، میرا نام دانش ہے، چنیوٹ سے ہوں، آپ کا پروگرام روزانہ دیکھتا ہوں، سنتا ہوں۔ چلیں جی دیکھتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا دانش صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شیر صاحب میں سرگودا سے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو، پوری ٹیم کو سلام، پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، ڈھیر ساری دعائیں آپ سب کے لیے، شکریہ آپ کا جی۔ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ دتہ شاد صاحب، علی حسن شاد صاحب، محمد طیب حسن شاد صاحب ہیں، سمیع اللہ شاد صاحب، شاد برادران تاجہ بیر والا بھوانہ سے، کہتے ہیں جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں انکل جی کیا عورت اپنے مرشد کے تبرکات کا بوسہ لے سکتی ہے؟ قرآن و حدیث کے حوالے سے بتائیں۔ عثمان ظفر صاحب ہیں یہ۔ جی میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، صحابیات رضی اللہ عنہن، ان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر، تو تبرکات ان ہستیوں کے پاس تھے۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ، وہ بول مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پی لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی۔ اسی طرح سیدہ ام سلیم، ان کے پاس تبرکات تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس تبرکات تھے، بال مبارک وہ بھگوتی پانی میں اور مریضوں کو پلاتی۔ تو جو حقیقی اللہ کے ولی ہیں، ان کا اگر کوئی تبرک ہے تو برکت کے طور پر، برکت کے لیے، کہ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں
کہ جو تبرکات ہوتے ہیں اس میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، تو برکت کے لیے بہت سا لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور ہمارے لسنر ہیں شاہد صاحب مردان سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان، اور انہوں نے اپنے ایک کنڈیشن کا ذکر کیا 12 سال سے معاملہ، کہتے ہیں اس حوالے سے کوئی آپ وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو آپ ہمیشہ باوضو رہیں، غسل واجب ہو تو غسل کیجئے اور پھر وضو میں رہیں ہمیشہ۔ وضو بھی مومن کا ہتھیار ہے، دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے، یعنی شیطان کے خلاف لڑنے کا ذریعہ ہے یہ۔ پھر یعنی دعا بھی کرتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں، رو کر رات کو اکیلے میں تنہائی میں سجدے میں گر گڑا کر دعا مانگیں، رو کر۔ دوسرا باوضو رہیں، نماز کی پابندی کریں، تلاوت کلام پاک کی پابندی کریں، اور یہ ساری چیزیں روٹین میں۔ اب معاملہ کیا، اچھے جو لوگ ہیں، نیک لوگ، اولیاء اللہ، جو حقیقی اولیاء اللہ، ان کی بارگاہ میں بیٹھیں، جو علماء کرام ہیں، علماء حق، ان کی بارگاہ میں بیٹھیں، جو نیک لوگ ہیں انہیں اپنا دوست بنائیں، بزرگوں کے پاس بیٹھیں، دیندار لوگوں کے پاس بیٹھیں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں، صحبت اپنی بہتر سے بہتر کرتے جائیں۔ اسی طرح گھر میں پڑھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر، آج کے عام فہم جو ہے تفسیر صراط الجنان پڑھ سکتے ہیں، تفسیر نعیمی پڑھ سکتے ہیں، خزائن العرفان پڑھ سکتے ہیں، تبیان القرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ریاض الصالحین پڑھ لیجئے، ترجمے والی لے آئیے، اور سیرت مبارکہ کی کتاب کوئی پڑھیے۔ اسی طرح مختلف چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی ملتے ہیں، مختلف برائیوں، بیماریوں، گناہوں کے حوالے سے بھی ملتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنا مطالعہ بھی قرآن و حدیث، سیرت اور فقہ اور جو اصلاحی کتب ہیں وہ کریں، اور اپنی صحبت یعنی اٹھنا بیٹھنا بھی اچھے لوگوں کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ وظیفے کے طور پر میں کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں۔ ایک سورہ یاسین روزانہ صبح اور شام ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پئیں۔ دوسرا، یا عمر، یا صرف عمر اپنے سینے پر لکھ لیا کریں، صبح اٹھ کر بھی اور رات کو سونے سے پہلے بھی، دن میں بھی کسی طرح انگلی سے لکھ سکتے ہیں عمر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ ہی بدل لیتا ہے، وہاں سے بھاگ جاتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرما دے گا۔ دوبارہ بھی آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں اگر مزید ضرورت ہو تو۔ ایک اور لسنر ہیں سید افضل صاحب چک 171 گاف بے سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں جب اقامت پڑھی جاتی ہے تو کب صف میں کھڑا ہونا چاہیے؟ جی جب اقامت کہی جائے تو اقامت کہنے والا مؤذن مکبر وہ جب حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پر پہنچے تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر وہ اس دوران وہ اگلے کلمات ہوں گے قد قامت الصلاۃ، کہ نماز کھڑی ہو گئی۔ تو یہ قد قامت الصلاۃ کے لفظ ہی ظاہر کر رہے ہیں کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوئے تو بس قد قامت الصلاۃ تک جماعت قائم ہو گئی، کھڑی ہو گئی، لوگ کھڑے ہو گئے، تو یہی بہتر ہے۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی، آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے گھر بہت پریشانی چل رہی ہے، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ندا ہیں جڑاں والا سے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، باوضو رہنا، پاک صاف رہنا، نماز کی اور تلاوت کی پابندی، یہ تو ہر لمحے لازم ہے، ہر بندہ مومن پر ضروری ہے، یہ کیجئے۔ بالخصوص درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھیے، سبھی گھر والے مل بیٹھ کر پڑھیے۔ اس کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھتے رہیں، یاد کر لیجئے تو ویسے ہی پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور یا مسبب الاسباب پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے رو کر دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔
ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد